بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم حاضرین مشاہدین، آج ہمارے ساتھ کہتے ہیں جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں جو گرجتی بھی ہیں اور برستی بھی ہیں۔ آج بڑی مشکل سے ان سے ٹائم ملا اور ان سے زیادہ نہیں، ہم تھوڑی دیر کا انٹرویو کریں گے اور ان سے ان کی رائے لیں گے کہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے، آپ بہت زیادہ گرجتی ہیں مخالفین پہ، کیا یہی ریزن ہے کہ وہ آپ پہ کوئی ایکشن نہیں لیتے؟ نہیں، وہ ایکشن اس وجہ سے نہیں لیتے کیونکہ جن پہ لے رہے ہیں ان پہ بھی لینا نہیں بنتا نا۔ ہمیں تو ابھی تک یہ ریزن نہیں آئی سمجھ کے جو بندے بھی اٹھا رہے ہیں ان کو کس قانون کے تحت اٹھا رہے ہیں۔ ابھی ایک بندہ جو اٹھایا گیا ہے، پہلے اظہر کو اٹھا لیا کہ جس سوشل میڈیا شاید یہ کوئی جادو سے چلا رہا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے خیال کرنا ہے۔ اور ہمیں جہاں تک میرا خیال اٹھانے کی باری آئی ہے تو میں تو یہی کہتی ہوں کہ میں تو اپنے بندہ پتہ نہیں میرا کس طرح اتنی باتیں سن لیتا ہے، تو وہ میرے سے انہوں نے اتنی باتیں مزید کہاں سننی ہے مجھے اٹھا کر، میں پہلے ہی قابو میں نہیں ہوں۔ سرم جی ایک بات بتائیں، مریم پہ تنقید، جتنے بھی مخالفین ہیں ان پہ تنقید، کیا سیاست میں پلان ہے کچھ آنے کا؟ نہیں، سیاست میں پلان نہیں ہے بیسکلی آنے کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ چیز بری لگتی ہے کہ ہمیشہ ہم باتیں کیوں سنیں، ہمیں ہی کیوں ٹارگٹ کیا جائے۔ آپ کے پارٹی کی صدر اس وقت ایک عورت ہے، آپ کی پارٹی کو لیڈ ایک عورت کر رہی ہے، وہ جلسوں میں جا سکتی ہے، وہ جس گاڑی میں گھومتی ہے اس گاڑی میں سارے اس کے ساتھ محرم بیٹھے ہوتے ہیں، جس سٹیج پہ چڑھ کے جلسہ کرتی ہے وہاں سٹیج پہ سارے محرم کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر وہ جواب دے نہیں ہے تو ہم جواب دے کیوں ہیں؟ ہم تو اپنے خاندانوں کے ساتھ ہوتے ہیں پھر بھی یہاں پہ، لیکن پھر بھی ہم صحیح گھروں کے نہیں ہیں۔ مگر وہ عورت جس کے ساتھ اس کا محرم کوئی نہیں ہوتا وہ پھر بھی صحیح ہے، کیونکہ وہ اس کے پاس کاپی رائٹ ہے شاید سیاست کرنے کا، کیونکہ باپ سے اس کو پارٹی مل گئی ہے۔ آپ لوگ دونوں، پھر آپ دونوں جگہ رہیں، اگر وہ سیاست میں جا سکتی ہے، سیاست کر سکتی ہے، تو عام عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ آپ عام عورتوں کو ہی کیوں بتاتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ چیز کا رائٹ بھی نہیں ہے، یہ چیز کا رائٹ بھی نہیں، یہ بھی نہیں؟ جب تک تمہارا باپ کسی پوزیشن پہ نہیں ہے، چاہے چوریاں چکاریاں کر کے پہنچاؤ، تب تک تمہاری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ مطلب ہمیں یہ نہ بتاؤ، ہم آپ پہ نہیں اٹیک کریں گے، آپ ہم پہ کرنا بند کریں نا۔ خان صاحب تو بہت دیر سے برداشت کرتے رہے، خان صاحب تو اوئے بول دیتے ہیں، یہ ساری عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ اوئے بول دیا، اوئے بول دیا۔ وہ بی سٹیج پہ چڑھ کے نشئی، چرسی، شرابی، قبر پہ پڑے جیسے نشئی ہوتے ہیں، بیوی اس کی پردہ دار بیوی جس کا لینا دینا کوئی نہیں سیاست سے، پنکی پیڑنی جادوگرنی۔ مطلب جو عورتیں یہاں پہ ماڈرن گھوم رہی ہوتی ہیں، ان سے ان کو تکلیف ہے کہ وہ ماڈرن ہے میک اپ کر کے آ جاتی ہیں۔ جو اس کی پردے دار بیوی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کو ان سے بھی تکلیف ہے کہ وہ پردے دار ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ مطلب کسی حال میں تو جینے دو، مطلب اپنا تمہارا سب جائز چل رہا ہے اور ہماری تمہیں ہر چیز پہ مسئلہ ہے، تو پھر ہم بھی باتیں کریں گے، نہ کرو نہ سنو۔ کیا یہ جو آئین توڑ رہے ہیں، آپ کی ایج کی جتنی بھی یوتھ ہے، کیا آپ ان کو میسج دینا چاہیں گے کہ یہ بھی آئین توڑیں تاکہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہونی چاہیے، جو انہوں نے سر عام لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے، کبھی اظہر عشوانی صاحب، کبھی اب کل علی زیدی صاحب کو پکڑ لیا، کیا ایسا ہونا چاہیے کہ یوتھ آگے آئے اور اس کے خلاف کھڑی ہو جائے؟ دیکھیں، صرف یوتھ کا کام نہیں ہے، یہ اس ملک میں رہنے والے ہر انسان کا کام ہے، چاہے وہ یوتھ ہے، چاہے بوڑھا ہے یا بچہ ہے، ہر کسی کی، کیونکہ اگر ہمارا ملک ہی نہیں رہے گا نا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس تو باہر جدادیں نہیں ہیں نا، ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ ان کو جو چیز سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اتنا کیوں بول رہے ہیں؟ ہم اتنا بول رہے ہیں کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم کہیں اور نہیں جا سکتے، ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں، کوئی جدادیں نہیں، ہمیں کون بچائے گا کل کو؟ اگر ہمارا ملک ہی نہیں رہے گا ہم کہاں جائیں گے؟ ان کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی۔ دوسری یہ کہ آپ اپنی یوتھ سے پنگا نہیں لے سکتے، یہ کوئی نیب کے قانون نہیں ہے جس کو آپ بدل کے اپنے سارے کیس معاف کروا لیں گے تو خیر ہے۔ یہ ملک کی بات ہے، یہ آئین کی بات ہے، یہ ہمارے مستقبل کی بات ہے نا، اس پہ ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اس پہ اگر ہم نے سمجھوتا کر لیا، آنے والی ہر حکومت کل کو یہی کہے گی، وہ بہانے لگائے گی، وہ کہے گی میرا جس چیز کا دل نہیں کرا میں الیکشن نہیں کرا رہی، کرسی تو پھر کوئی اپنی مرضی سے نہیں چھوڑے گا، اختیارات پاس ہوں گے، پاور پاس ہوگی، وہ کیوں چھوڑے گا؟ وہ بہانے لگائے گا، کبھی میرے پاس فنڈ نہیں ہے، کبھی میرے پاس یہ نہیں، کبھی میرے پاس وہ نہیں، کبھی حالات نہیں ٹھیک، تو اس طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آپ رستہ دے رہے ہیں اگلی حکومتوں آنے والی کہ جب تک دل کرے بیٹھے رہو، بھائی بہانے لگا لو، قانون بدل لو، آئین بدل لو اور بیٹھے رہو۔ اس طرح کا آئین نہیں بدلا جا سکتا، آئین نہیں بدلا جا سکتا۔ آپ سے ایک آخری سوال کریں گے، پاور میں اگر انشاءاللہ خان صاحب آ جاتے ہیں، کیا فیوچر میں پلان ہے کوئی سیٹ لینے کا یا سیاست میں آنے کا یا کچھ پارٹی آرگنائز کرنے کا یوتھ کے لیے؟
देखिए ये मेरी पता नहीं मुल्क की खातिर। जी जी मेरी पता नहीं टिकट का मसला एक मुझे लगता है कम ही मसला बन गया कि मुझे टिकट चाहिए कि नहीं, लेकिन अगर मेरे लीडर को ऐसा लगा कि आगे आना चाहिए करना चाहिए तो ज़रूर करेंगे। उससे जिसको मसला है होता रहे, अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं है, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा, ना कोई कागज़ जमा कराए हैं, लेकिन अगर उनको लगेगा कि ज़रूरत है और आना चाहिए तो हम जब यहाँ बैठे हुए हैं हर वक्त पेश है यहाँ पे हर चीज़ के लिए, तो जब लीडर कहेगा तो जो कहेगा जान हाजिर है उसके लिए। तो ये क्या, वैसे मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे इससे पहले मुझे कभी किसी ने देखा भी नहीं था, 1 साल ही हुआ होगा ज़्यादा, हालांकि हम खान साहब के सपोर्टर काफ़ी पहले से हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जब लगा था कि बस अब ये आखिरी हल है, अब इसके अलावा अगर अभी नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे, फिर उसके बाद बचेगा ही कुछ नहीं। तो हम उस चक्कर में निकले हुए हैं। खान साहब को लगेगा कि आगे आने की ज़रूरत है तो आगे आएंगे, उनको लगेगा वो कहेंगे वापस घर, जो वापस घर जाएंगे। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप सियासत में आना चाह रही हैं कि नहीं, क्योंकि आपने जितने भी इंटरव्यूज़ लिए हैं, मरियम से भी लिया, वो जो डमी इंटरव्यूज़ हैं उसमें आपने मरियम से भी लिया, बिलावल से भी लिया, जरदारी साहब से भी लिया, नवाज शरीफ जी, खान साहब से कब ले रही हैं? देखिए खान साहब का ना उनका मतलब मैं गई थी जब उनसे हमारी एक ही मुलाकात हुई है, सारे टाइम में यूट्यूबर्स की मीटिंग थी जो, तो उनका ऐसा है करिश्मा उनका कह लें आप, ऐसा है कि उनको देख के मैं बोल ही नहीं सकी, मेरे से बात ही नहीं हुई तो मैंने उनका इंटरव्यू क्या करना है, मतलब मैं उनको डायरेक्ट देख भी नहीं सकी। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मैं इतनी कंफ्यूज हो गई कि मेरे मुंह से निकला भी नहीं कि मैंने क्या पूछा क्या नहीं पूछा, या मैंने कुछ नहीं पूछा। उनकी बात ही और है, उनकी क्लास ही और है। वो तो जब सामने बैठे होते हैं आपको लगता है पता नहीं मतलब आप कहाँ आके बैठ गए, सांस मुश्किल से लिया जा रहा होता है कि भाई सामने बैठे हो, खान साहब डांट ही ना देंगे, वो बड़े सख्त लगते हैं वो शक्ल से ऐसे, मगर वो हमसे मतलब बड़े उससे प्यार से सबसे यूट्यूबर से उन्होंने बात की, लेकिन वो लगते बहुत सख्त हैं। तो मुझे तो था कि कुछ गलत निकल जाए तो झाड़ी ना पड़ जाए इतने लोगों के सामने, तो मैं तो बोल भी नहीं सकी उस डर से। तो इंटरव्यू तो मैंने क्या ही लेना है खान साहब का, मगर मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात होगी, मेरे लिए शायद मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ा काम होगा मेरे लिए कि अगर खान साहब मुझे इंटरव्यू देना चाहें। मरियम के लिए एक आखिरी मैसेज दे दें फिर हम। मरियम के लिए यही है, बीबी के जो सोच हुए खा के तुम उम्रे को चली हो, उसका आपको अल्लाह ने बोला है मैं पहले अपने हकूक़ से पहले बंदों के हकूक़ का सवाल करूँगा। हकूक़ुल इबाद जो है उसका जवाब आपने पहले देना है। तो आपने इस अवाम का क्या हाल किया, आपने इस मुल्क का क्या हाल किया है, उसकी आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लोग माफ़ नहीं करेंगे, हम माफ़ नहीं करेंगे। आप अल्लाह से जाके जितनी मर्जी माफ़िया मांगती रहें, अवाम का जो आपने हाल किया ना इस मुल्क का, इस मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल का, उसके लिए आपको माफ़ी नहीं मिलने लगी। आपके जुनून को, आपके जज्बात को सलाम है और अप्रिशिएट टू हैव यू विद अस। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए।